محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد محترم حاضرین، آج کا کریم نگر کا فقید المثال اجتماع الحمدللہ بہت کامیاب رہا ہے۔ میں سب سے پہلے امیر محترم صوبہ جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ نعمت اللہ صاحب حافظ اللہ کا میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے کہ شیخ محترم طبیعت کی انتہائی ناسازی کی وجہ سے وہ آج کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے، اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ان کے نیک تمنائیں رہی ہیں، اور سب کو جو سو صحت کے اور دعائے خیر کرنے کے لیے کہے ہیں۔ اور آج کا یہ جو پروگرام رہا ہے یہ اہل حدیث کا پیغام ہے، اور یہ پیغام مقامی جمعیت اہل حدیث، ضلعی جمعیت اہل حدیث جس کا تعلق صوبہ جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہے، اور الحمدللہ یہ میسیج معمولی میسیج نہیں ہے، یہ بہت بڑا میسیج ہے۔ اور اس سلسلے میں میں شہری اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کے تمام ذمہ داروں کو نام بنام محترم حیدر صاحب اور عبدالسمیع صاحب، سراج صاحب اور شہری جمعیت کے تمام ذمہ داروں کا شخصی طور پر شکریہ، اور جماعت کی طرف سے، صوبے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے ساتھ صوبہ جمعیت ہمیشہ متعاون ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں ہم ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کی آج کے اس منظر کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، جس کے بعد ہی آج الحمدللہ اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ میسیج تمام مقامی جمعیت کے تمام ساتھیوں کے لیے بھی ہے، اور ضلعی ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، اور تمام پڑوسی اضلاع سے آئے ہوئی ہے جمعیت کے تمام ساتھیوں کے لیے بھی ہے، اور جتنے بھی شرکاء اس میں شرکت کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے ضلعی اور مقامی ذمہ داروں کے بعد میں معزز مہمان علماء اکرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو مختلف ریاستوں سے یہاں پر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے عناوین تھے جو آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے، اور بہت بڑا آپ کے لیے ایک ذخیرہ ہے۔ اس کو آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں اپنانا ہے، عملی طور پر زندگی میں لانا ہے، اور اس میسیج کے اوپر محنت کر کے آئندہ چل کر بتانا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر جو سب سے اہم اور خاص بات کی گئی ہے وہ ڈاکٹر طارق صفی الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ کی ہے۔ اس میں نے جو محسوس کیا ہے
چونکہ آپ اس بات کی طرف نشاندہی کیے ہیں جو کہ عموماً آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لڑکیوں کے اور لڑکوں کی شادیوں کے سلسلے میں عمریں حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن میں تمام خواتین کے لیے خصوصاً میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرے مرد حضرات سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے کے اجتماعات کے اندر ہمیشہ، اگر آپ نے اللہ کے فضل سے اگر چاہیں تو اجتماعی طور پر شادیوں کا نظم بھی رکھیے اور شادیوں کو آسان سے آسان کیجیے۔ اور وہ دوسرا پہلو جو استطاعت کے باوجود بھی شادی نہیں کرتے، ان کے لیے دوسرا پہلو ہے جو صوم رکھنے کا۔ اب اس سلسلے میں ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کون اس حد تک عمل کر رہا ہے۔ حقیقت میں اگر سروے کیا جائے تو پورے تلنگانہ کے اندر تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ہمارے گھروں میں لڑکیاں اور لڑکے ہیں جن کی عمریں 25 سال سے لے کر 35-40 سال تک پہنچ چکی ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے چکر میں اور اچھے معیاری رشتوں کے چکر میں شادیاں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ اولاد بہت خوش نصیب ہے جو ماں باپ کی زندگی میں جن کے شادیاں اور نکاح ہو جاتا ہے، وہ اولاد واقعی بہت پریشان حال ہو جاتے ہیں جن کے جیسے نکاح کے موقع پر نہ ماں گزر جاتے ہیں یا والد گزر جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، آج کی جو اہم بات ہے کہ یہاں پر مسجد کے توسیع کے سلسلے میں ایک بات کہی گئی ہے۔ میں خواتین سے اپیل کرتا ہوں خصوصاً کہ آپ کو الحمدللہ آج ایک آزمائش کے کوٹھڑے میں آپ کو اللہ تعالیٰ لا کے کھڑا کیا ہے۔ یہ آپ کی آزمائش ہے، مسجد بن رہی ہے خواتین کے لیے اور آپ آزمائش کے کوٹھڑے میں کھڑے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بات باضابطہ کہی گئی ہے قرآن کی آیت کے مطابق، حدیث کے مطابق، من بنا مسجداً بنا اللہ بیتاً فی الجنہ، جنت کا سوال آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اس کا جواب دیکھنا ہے کہ آپ اس کے لیے جواب کے لیے کس طریقے سے منتظر رہے تھے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خواتین سے میں اپیل کرتا ہوں، یہ اتنا بہترین موقع ہے، آج اگر آپ کو جنت کا سودا کرنا ہے، آپ کے کان میں، گلے میں، ہاتھ میں جو کچھ ہے اسی وقت خواتین میں سے انفرادی طور پر کھڑے ہو جائیے، جھولی پھیلائیے اور خواتین والنٹرلی یہ ڈال کے بتا دیجئے کہ مسجد ہماری ہے، عطیہ ہمارا ہے، ہم جنت میں گھر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہیں۔ آپ کو اپنا شوہر کے دیے ہوئے مہر پہ آپ کو اختیار ہے، آپ کے پہنے ہوئے زیور پہ آپ کو اختیار ہے، آپ کے ملک میں جو چیز آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر آپ کو اختیار ہے۔ آپ یہاں بھی وہ چیز انفاق کے طور پر پیش کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ کو دنیا میں بھی 700 گنا تک اضافہ کر کے اس کو آپ کو پھر واپس لوٹا دیا تھا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، یہ مال زینت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کو امتحان کا ہمیں کھڑا کیا ہے۔ لیکن میں یہ بات اسی اجتماع کے اختتام سے پہلے میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ خواتین نے الحمدللہ اپنا زیور نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اور مسجد کے لیے جتنا درکار پیسہ ہے وہ پیسہ الحمدللہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ کسی بھی قسم کے ہچکچاہٹ کے میں پیش مت آئیے، اللہ تعالیٰ بہت دلا دیتا ہے۔ دنیا میں آخرت میں اللہ کا جنت چاہیے یا دنیا میں آپ کو زیور چاہیے؟ زیور تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی باقی رہتا آپ کو بہت سی بنا دیتا ہے۔ خواتین اٹھیے، اٹھ کے والنٹرلی اپنے جھولی پہنائیے اور اپنے فراغ دلی کا مظاہرہ کیجیے۔ کریم نگر کا نام پورے ہندوستان کے اندر بالکل سر فہرست رکھیے۔ خواتین کریم نگر کے منہج کے خواتین اتنے دل دادا خواتین ہیں، جب مسجد کا نام آیا تو انہوں نے اپنا زیور نکال کے ڈال دیا ہے اللہ کے راہ میں۔ یہ کسی طرح کا اعلان ڈاکٹر عبدالہادی عمری مدنی مشہور آباد کے اندر کیا تھا، چلکل گوڑا کے مسجد میں ایک ہی اعلان میں 15 لاکھ روپے وصول ہو چکے تھے۔ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے اور اس آزمائش میں آپ پورے کے پورے اتریے۔ اور اسی طریقے سے مرد حضرات سے بھی میری خواہش ہے کہ اسی محفل کے اندر آپ لوگ اپنا فیصلہ کیجئے کہ آپ کو اپنا جیب پر ہاتھ ڈالنا ہے، نکال کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جب بھی موقع ملے اس کے بعد جیسی بھی ضرورت ہے منہج کے کاموں کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے لیے میں ضروری سمجھا۔ الحمدللہ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت، میں ان کے لیے دعائے کلمات کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے مہمان
جو مختلف ریاستوں سے اپنا وقت نکال کر آئے ہیں اور اپنے علم سے نوازے ہیں ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے اور ان کے علم میں برکت دے، اور تمام آئے ہوئے مہمان جو اضلاع سے مقام سے جو لوگ بھی آئے ہیں وقت نکالے ہیں مال خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ اثار کو قبول فرمائے اور ان کو شرف قبول بخشے، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اور الحمدللہ یہ ضلع جمعیت اہل حدیث صوبہ جمعیت اہل حدیث کے ساتھ متعاون ہے، اور حیدر صاحب ضلع کے امیر ہیں، عبدالسمیع صاحب صوبہ جمعیت اہل حدیث سے منتخب ضلع کے ناظم ہیں، ضلع ناظم ہیں، اور سراج صاحب یہاں کے ضلع کے خازن ہیں۔ اور آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ ضلع اور مقامی جمعیت کے ساتھ تعاون کیجئے، ہر معاملے میں پیش رہیے، انشاءاللہ یہ جو کام اس طریقے کے ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے کاموں کے سلسلے میں آپ حد المقدور آپ تعاون کیجئے گا، اور اس مسجد کے تکمیل کے لیے آپ لوگ پیش رہیے، جلد سے جلد اس مسجد کے تکمیل کا انشاءاللہ اس خوشخبری کا بھی ہم منتظر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔